عز وجل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين۔ محترم سامعین و سامعات، گزشتہ 4 جمعوں میں عظمت والدین پر ہم نے بات کی ہے، اور آج ہم عظمت والدہ پر بات کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے بعد سب سے زیادہ جو حق لوگوں کو دیا ہے تو وہ والدین کے حوالے سے دیا ہے۔ لوگوں پر اللہ رب العالمین کی عبادت کے بعد سب سے زیادہ حق ان کے والدین رکھتے ہیں، ان پر سب سے زیادہ حق ان کے والدین کا ہے، اور والدین میں سے بھی سب سے زیادہ حق والدہ کا ہے۔ اللہ رب العالمین نے والدہ کا حق والد سے بھی زیادہ رکھا ہے۔ دنیا کے اندر بہت ساری والدائیں موجود ہے، بہت ساری والدائیں چلی جا چکی ہے، لیکن دنیا کی تمام والداؤں میں 2 ایسی عظیم والدہ موجود ہے جن والداؤں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا۔ بہت ساری والدائیں عظیم ہوں گی، لیکن جن 2 ماہوں کی بات میں کر رہا ہوں، جن 2 والدہ کی بات میں کر رہا ہوں، وہ دنیا کی سب سے زیادہ عظیم ماہوں میں سے ہیں۔ رب ذوالجلال نے ان کی عظمت کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر کیا ہے۔ اور ان 2 ماہوں میں سے ایک ماہ ام موسیٰ ہے، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہ عظیم والدہ ہے جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے۔ فرمایا ان فرعون علا فی الارض، فرعون زمین میں غالب آیا تھا، وجعل اہلہا شیعا، اور اس فرعون نے وہاں کے رہنے والوں کو فرقوں میں تقسیم کر دیا تھا، ان کو بانٹ دیا تھا، ان کو تقسیم در تقسیم کر دیا تھا۔ جب فرقوں میں ان کو بانٹا، یستضعف طائفۃ منہم، ان کو کمزور کرنے کے لیے ان میں سے ایک گروہ کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا تھا، یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کیا جاتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا، بچیوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا۔ انہ کان من المفسدین، کیونکہ فرعون فسادیوں میں سے تھا۔ مسند ابو یعلا الموصولی کے اندر روایت موجود ہے، اور اسی طرح سنن نسائی کے اندر اور دیگر کتب حدیث کے اندر جناب عبداللہ ابن عباس
رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں فرعون نے جلادوں کو اکٹھا کیا اور ان کو یہ حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں اب جو بھی بچہ پیدا ہو اسے تمہیں قتل کر ڈالنا ہے۔ انہوں نے اپنے چاقو اور چھریا اپنے ہاتھوں میں لے کر وہ نکلے اور اسی مشن کے لیے بہت سارے بنی اسرائیل میں بچوں کو قتل کیا گیا، ان کو ذبح کر دیا گیا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ پھر ایک مجلس بلائی گئی اور اس اجلاس میں یہ بات سامنے رکھ دی گئی کہ اگر اس طرح ہم بچوں کو قتل کرتے چلے جائیں تو بنی اسرائیل غلاموں سے، خدمت گاروں سے مستقبل میں محروم ہو جائے گا، اور یہ تو قتل عام ہو رہا ہے، اور ہمارا کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہوگا، ہمارا کوئی غلام نہیں ہوگا، اور پھر مستقبل میں جو کام غلام سے ہم لیتے ہیں، جو کام ہم بچوں سے لیتے ہیں، وہ ہمیں ہی کرنے پڑیں گے۔ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں پھر یہ طے ہوا کہ 1 سال ہم بچوں کو ذبح کریں گے، قتل کریں گے، اور 1 سال چھوڑ دیں گے۔ حضرت ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوتے ہیں جس سال بچوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ان کو ذبح نہیں کیا جاتا، ان کو قتل نہیں کیا جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوتے ہیں جس سال بچوں کو قتل کیا جا رہا ہوتا ہے، ان کو ذبح کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَوْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی اور ہم نے یہ حکم دیا ان ارضعیہ، جب تک ممکن ہے اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہو۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور جب تمہیں ڈر محسوس ہو کہ جلاد آنے والے ہیں، بستی میں داخل ہو چکے ہیں یا ان کا داخل ہونا قریب ہے، آپ کو اطلاع مل جائے اور آپ کو ڈر محسوس ہو جائے کہ آپ کے بچے کو وہ قتل کر دیں گے، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب آپ کو ڈر محسوس ہو، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اسے سمندر میں بہا دینا۔ اور یہی ہوا، وہ دودھ پلاتی رہی، اور جب ڈر محسوس ہوا أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حکم دیا کہ اپنے اس بچے موسیٰ علیہ السلام کو ایک تابوت کے اندر رکھ ڈالو اور اس تابوت کو سمندر میں بہا دو۔ کہا ہے اللہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا یأخذہ عدو لی وعدو لہ، میرا دشمن اور اس کا دشمن وہ اس کو پکڑ لے گا۔ اب والدہ پریشان، اسی سے تو بچانا ہے، لیکن رب العالمین اسی کے پاس ہی اس کو بھیجے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وَلَا تَحْزَنِي، تم غمگین نہ ہو، تم پریشان نہ ہو، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، میرا تم سے یہ وعدہ ہے کہ میں تمہارے بچے موسیٰ کو تمہاری طرف دوبارہ لوٹا دوں گا، صرف لوٹاؤں گا نہیں، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اس کو اپنے رسولوں میں سے بناؤں گا۔ 2 بشارتیں دی اللہ رب العالمین نے، ایک تو یہ کہ میں اسے دوبارہ تمہاری طرف لوٹاؤں گا، یعنی اسے سمندر میں کچھ نہیں ہونے والا، اسے فرعون قتل نہیں کر پائے گا، یہ بچہ زندہ رہے گا، وہ اسے قتل کرنے میں ناکام ہو جائیں گے۔ اور دوسری بشارت یہ ملی، فرمایا کہ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اس کو میں رسول بناؤں گا، اس کو میں اپنے رسولوں میں سے بناؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے، اللہ کے
توکل پر اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے سمندر میں بہا دیا اس تابوت کو جس میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دودھ پیتا ایک معصوم بچہ اس تابوت میں رکھا ہوا، اور اسے سمندر کے اندر بہا دیا. کہیں ایسا نہ ہو گھر پر پہنچ جائے جلاد اور اس بچے کو بے دردی سے ذبح کر ڈالے. استمشي اختك فتقول هل ادلكم على من يكفل. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن وہ کسی دور کے کنارے سے کھڑی ہو کر وہ تابوت کا پیچھا کر رہی تھی کہ یہ سمندر جو ہے اس کی جو لہریں ہیں یہ اس تابوت کو کہاں جا کر چھوڑے گی اور کون جا کر اس تابوت کو پکڑے گا. تو وہ دیکھتی رہی. فرجعناک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہمارا وعدہ ہے ہم تمہارے طرف تمہارے بیٹے کو تمہاری اولاد کو لوٹائیں گے، بس تم غمگین نہ ہو، تم پریشان نہ ہو. فالتقطه آل فرعون لیکون لهم عدوا وحزنا. فرعون کے آل میں سے کسی نے اس تابوت کو پکڑ لیا اور اس میں سے اس بچے کو نکالا، اور وہ چاہتے تھے کہ اس بچے کو قتل کر ڈالے. لیکن فرعون کی بیوی وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک، انہوں نے کہا کہ یہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا، میں اسے قتل کرنے نہیں دوں گی. لا تقتلوه، تم اسے قتل نہ کرو، عسى ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. اللہ نے فرمایا کہ قریب ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو، اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں گے مستقبل میں. وهم لا يشعرون، اور ان کو یہ علم نہ تھا کہ یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرعون کی فرعونیت کا خاتمہ کر ڈالے گا. ان کو اس کا علم ہی نہیں تھا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهَا الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ. اور ہم نے جتنی بھی عورتیں تھیں اس وقت وہاں دودھ پلانے والی، ان سب کا دودھ ہم نے اس بچے کو اوپر حرام کر دیا تھا. یہ بچہ کسی بھی ماں کا دودھ پینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. بڑی کوشش کی فرعون نے، ان کی بیوی آسیہ نے بڑی کوشش کی کہ وہ اس محل کے اندر کسی نہ کسی عورت کا یہ دودھ پی لے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهَا الْمَرَاضِعَ، ہم نے اس پر حرام کر دیا تھا. وہ کیسے منہ لگاتا، وہ کیسے پیتا؟ وہ پریشان ہوئے کہ بچہ تو مر جائے گا اگر اس نے دودھ نہیں پیا. اور ان کی بہن جو اس کا پیچھا کر رہی تھی اور وہ یہاں تک آپ پہنچی، انہوں نے سارا معاملہ دیکھ لیا اور انہوں نے کہا هل أدلكم على أهل بيت، کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں ایسے گھر کی طرف کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ بچہ اس عورت کا دودھ ضرور پیے گا. وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، اور وہ عورت اس کے لیے تم لوگوں کے لیے خیر خواہ ثابت ہوگی. کہا ٹھیک ہے. اس عورت کو بلایا گیا. اس عورت کو جب بلایا تو اس عورت نے جیسے سینے سے لگایا، انہوں نے دودھ پینا شروع کر دیا. اب اس عورت کو منتیں کر رہے ہیں کہ آپ اس محل کے اندر رہیں، یہ بچہ ہمیں یہاں سمندر سے تابوت کے اندر ملا ہے، اسے دودھ پلاتی رہے. انہوں نے کہا نہیں، میں یہاں رہ نہیں سکتی، میں اپنے ہی گھر پر رہوں گی. کہا ٹھیک ہے، پھر آپ اس بچے کو اپنے ساتھ لے جائیں اور وہاں دودھ پلاتی رہے، اور یہاں سے فرعون کے دربار سے آپ کو جو ہے اس کو دودھ پلانے کی عوض میں آپ کو تنخواہ ملتی رہے گی. کہا ٹھیک ہے. کہا آپ کو پیسہ پہنچتا رہے گا، بس اس بچے کی کفالت ٹھیک کرنا ہے، اسے دودھ پلانا ہے، یہ بچہ بھوکا نہ رہے. کہا ٹھیک ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ، ہم نے پھر موسیٰ کو اس کی والدہ کی طرف لوٹا دیا. کیوں؟ اس لیے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، ایک صبح ایسی بھی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب وہ بغیر بیٹے کی تھی، بغیر بچے کی، وہ بے قرار ہو گئی، اپنے بچے کے لیے پریشان ہو گئی تھی.
فرمایا ان کادت لتبدی بہ لولا ربطنا علی قلبها لتکون من المؤمنین. فرمایا کہ قریب تھا کہ وہ عورت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہ خود ہی سارا ماجرا آ کر ان لوگوں کو بتا دیتی، اپنے بچے کو لے جاتی، لیکن ہم نے اس کے دل کو مضبوط کر دیا، ہم نے اس کو تسلیہ دی کہ ایسا نہ کرے. جن سے ڈر ہے وہی آپ کے پاس اس بچے کو لائیں گے، آپ کو پیسہ بھی دیں گے، اس بچے کی کفالت آپ کے ذمے وہ ڈال دیں گے. اور یہی ہوا. اور دوسری عظیم ماں جس نے بڑی قربانیاں دی، لوگوں کی بڑی باتیں سنی، جس کا تذکرہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، وہ جناب مریم علیہ السلام ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم. آپ کتاب میں ذرا مریم کا بھی تذکرہ کریں. اِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. جب وہ مشرقی جانب چلی گئی، لوگوں سے الگ تھلگ ہوئی اور وہاں پر نہانے لگی، تو وہاں جب وہ نہانے کے لیے لوگوں سے الگ تھلگ ہوئی، فرمایا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا. جب وہ لوگوں سے وہاں جدا ہوئی تو فرشتہ ہم نے ان کے پاس بھیج دیا. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. اور وہ بالکل ایک انسان کی صورت میں آیا تھا، جس طرح ایک برابر ایک نارمل سا انسان ہوتا ہے، وہ فرشتہ اسی طرح ایک انسانی روپ کے اندر آیا. اور وہ کہنے لگا اِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ. میں تمہارے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ایک قاصد ہوں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لِهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا. تاکہ میں آپ کو ایک اولاد عطا کروں، اور وہ اولاد بالکل پاکیزہ ہو، پاک باز ہو. پریشان ہوئی، کہنے لگی اَنَّا يَكُونُ لِي وَلَدُ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا. مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کوئی بدکار نہیں ہوں، میں کوئی بد چلن نہیں ہوں، میں ایک پاکیزہ جو ہے میں پاکیزہ ہوں. تو مجھے کسی جب بشر نے چھوا نہیں، میں شادی شدہ نہیں، تو مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ اسی طرح ہوگا. قال كذلك. اسی طرح بس اللہ کا حکم ہے، وہ ہو کر ہی رہے گا. وكان امرا مقضيا. اور یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو ہو کر رہنے والا ہے. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. اور جب وہ حاملہ ہوئی، لوگوں سے چھپنے لگی، دور ادھر ادھر چلی گئی، دور دراز چلی گئی. فاجاء المخاض الى جذع النخلة. اور جب بچے کی ولادت کی تکلیفیں شروع ہو گئی اور وہ درخت کے پاس آئی، اور وہاں پر وہ کہنے لگی یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ہائے کاش کہ میں بھولی بالی ہوتی، میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی، وہ بہتر تھا. یہ کیا مجھے، یہ میرے ساتھ اتنا بڑا مسئلہ ہے، آزمائش میں لوگوں کو کیا جواب دوں گی؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کسی کو کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہو. فکولی واشربی وقرری عینا وہزی الیک بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا. فرمایا کہ یہ جو درخت ہے آپ اس کو اچھی طرح ہلائیں، یہاں سے اس درخت سے آپ کے لیے تر و تازہ کھجوریں گریں گی، اس تر و تازہ کھجوروں کو آپ کھا لیں، اور یہ جو چشمہ ہے چشمے کے پانی میں سے آپ پی لیں، آپ کھائیں اور پئیں، موجے کریں، اپنے آنکھوں کو ٹھنڈا کریں. ہاں اگر کوئی بشر آ کر آپ سے بات کرنے لگے، آپ سے سوالات پوچھے کہ یہ بچہ کس کا ہے، یہ حمل کیسا ہے، تو آپ سے جب وہ سوال پوچھنے لگے آپ نے کچھ نہیں کہنا. فقولی، آپ نے بس خاموشی رہنا ہے. آپ نے کہنا ہے کہ انی نذرت للرحمن صوما. میں نے رحمان کے نظر مانی تھی کہ میں روزہ رکھوں گی، چھپ کر روزہ رکھوں گی. فلن اکلم اليوم انسیا. اور آج کا دن میں کسی بھی مرد سے، کسی انسان سے میں بات نہیں کروں گی. فاتت به قومها تحمله. اور بچہ جن لیا اور بچہ اپنے قوم کے پاس لے کر آئی. اب حمل کا معاملہ تھا، پریشان تھی، اور جب تکلیفیں شروع ہوئی پریشان. اب بچہ بھی جن لیا ہے، اب پریشانی بڑھ گئی ہے. اب کہاں چھپے بچے کو، کہاں چھپائے؟ آخر مجبور ہو کر قوم کے پاس چلی آئی، اور قوم نے باتیں شروع کر دی ہے. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. اے ہارون کی بہن، نہ تم بدکار ہو، نہ تم بد چلن ہو، نہ تمہارے ابا کوئی برے انسان تھے جنہوں نے تمہاری ایسی تربیت کی ہو، اور نہ تمہاری ماں جو ہے کوئی فاحشہ تھی جنہوں نے تمہاری ایسی جو ہے
تمہاری تربیت کی ہو، یہ تم کیا کر آئی ہو؟ فاشارت الیہ، اس نے بچے کی طرف، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دیا، کہا جو سوال پوچھنا ہے اس بچے سے پوچھو۔ اور وہ بچہ بول پڑا، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میرے رب نے مجھے کتاب سے نوازا ہے اور مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور میں جہاں بھی رہوں گا وہ جگہ بابرکت ہوگی، اور میرے رب نے مجھے نمازیں پڑھنے کی اور زکوٰۃ دینے کی وصیت فرمائی ہے۔ اور سب پریشان، اور آگے کہتا ہے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں اپنی والدہ کا نیک فرما بردار بیٹا بن کے رہوں، اور مجھے بدبخت اور نافرمان پیدا نہیں کیا۔ ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مریم، اللہ نے فرمایا یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم جو اپنا تعارف بچپن میں لوگوں کو خود کرا رہا تھا۔ لوگوں کو یقین آ گیا کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ یہ ہمارے سوچ سے بہت زیادہ، بہت ہی ہمارے سوچ سے بھی اوپر کا یہ کوئی معاملہ ہے، ہم اس تک پہنچ نہیں سکتے۔ ان سب کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ بچے کا بچپن کے اندر کلام کرنا، اپنا تعارف کرانا اور یہ دعویٰ کرنا کہ مجھے رب نے نبی بنایا ہے، مجھے کتاب دی ہے، کہا کہ یہ بچے کا اس طرح اپنا تعارف کرانے کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ ایک معجزہ ہے۔ ان کو سمجھ آ گئی۔ اب یہ دو ایسی ماہیں تھی جن کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا۔ وہ والدہ، اس نے کتنی تکلیف برداشت کی، اور اس تکلیف اور دکھ کی وجہ سے اپنے بچے کو اپنے سے دور کر دیا اور سمندر کے اندر بہا دیا۔ اور یہ والدہ پورے پیریڈ کے اندر حمل کے لوگوں سے چھپتی رہی، بھاگتی رہی، اور جب تکالیف شروع ہوئی وہاں بھی جنگل میں جاتی ہے، درختوں کے پاس چلی جاتی ہے، کوئی دیکھ نہ لے، کوئی سوال کرے تو میں جواب کیا دوں گی۔ اور جب حمل جن لیا، بچہ پیدا ہوا، اور وہاں پر لوگوں نے کس طرح کی باتیں کی، تو یہ دو عظیم ماں ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے خاطر کافی لوگوں کی باتیں سہی ہے، کافی لوگوں کی باتیں انہوں نے برداشت کی ہے۔ یہ دو عظیم ماں ہیں جن کا تذکرہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ایک صحابی رسول آئے اور کہنے لگے من احق بحسن صحابتی، کہ سب سے زیادہ کون حق رکھتا ہے میرے حسن سلوک کا؟ فرمایا امک، آپ کی ماں۔ ثم عین، پھر اس عورت نے کہا، اس کے بعد صحابی نے کہا، اس کے بعد فرمایا امک، آپ کی ماں۔ پھر صحابی رسول نے فرمایا ثم عین، اس کے بعد فرمایا آپ کی ماں۔ چوتھی مرتبہ فرمایا ثم عین، اس کے بعد فرمایا ابو کا، آپ کے والد۔ 3 درجے اللہ رب العالمین نے ایک ماں کو دیے ہیں، اور چوتھا درجہ جو ہے وہ ماں کے بعد اگر کسی کا ہے وہ باپ کا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ماں کو سب سے زیادہ حقدار قرار دیا ہے کہ اولاد سب سے زیادہ اگر کسی کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ کرے تو وہ اپنی ماں کے ساتھ کرے۔ فرمایا کہ حملت امہ کرہن ووضعتہ کرہا، کیونکہ جو حمل وہ اٹھاتی ہے باپ نہیں اٹھا سکتا۔ فرمایا کہ پھر وہ بچہ جنتے وقت اس کو تکلیف ہوتی ہے، باپ اس پروسیس سے نہیں گزرتا۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، پھر دودھ پلانا، وہ اپنا خون پلاتی ہے، باپ اس پروسیس سے نہیں گزرتا۔ یہی وجہ ہے 3 ایسے پروسیس ہے، اللہ نے اس لیے فرمایا کہ یہ جو ماں ہے اس کا سب سے زیادہ حق ہے اپنے اولاد کے اوپر، سب سے زیادہ حق رکھتی ہے اپنے اولاد کے اوپر۔ سب سے زیادہ حق اگر کسی کا ہے وہ والدہ کا ہے، اور انسان کو چاہیے سب سے زیادہ اپنی ماں کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ کرے، پھر اپنے والد کے ساتھ۔ سب سے زیادہ ماں حقدار ہے۔ اویس قرنی، صحیح مسلم کے اندر واقعہ موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کیا کہا تھا؟ کہا عمر، ایک جو ہے آپ کے پاس یمن سے قافلہ آئے گا، امدادی قافلہ آئے گا، اور اس میں ایک شخص ہوگا اویس بن عامر القرنی، تو اویس قرنی جو ہے آپ اس سے ضرور اپنے حق میں دعا کروائیے گا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب یمن سے امدادی قافلہ آیا تو آپ آگے بڑھتے ہیں اور ایک سے پوچھتے ہیں کیا آپ اویس قرنی ہیں؟ کیا آپ اویس قرنی ہیں؟
پوچھتے پوچھتے آپ پہنچ جاتے ہیں اس شخص کے پاس جو اویس قرنی ہوتا ہے۔ آپ پوچھتے ہیں آپ اویس ہیں؟ کہا کرن قبیلے سے، کہا کرن قبیلے کی شاخ عامر کی مراد سے آپ کا تعلق ہے؟ کہا جی ہاں۔ کہا آپ کی والدہ؟ کہا ہاں۔ کہا اچھا آپ کے جسم پر برس کی بیماری تھی وہ ختم ہو گئی، صرف جو ہے 1 درہم کے برابر ایک وہ نشان، وہ علامت موجود ہے؟ کہا بالکل جی ہاں۔ یہ سارے علامات پوچھ لیے تو ان کو یقین ہو گیا جس اویس کے بارے میں پیغمبر نے مجھے بتایا تھا وہ اویس قرنی یہی ہے۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اویس قرنی آئے گا آپ کے پاس، اور کہا کہ وہ ایک ایسا اللہ کا بندہ ہے لو اقسم علی اللہ لبرہ، اگر وہ کوئی اللہ پر قسم کھا لے اللہ اس کی اس قسم کی لاج رکھے گا، اللہ اس کی قسم کی بھی لاج رکھے گا۔ فرمایا پیغمبر نے مجھے کہا تھا اگر ممکن ہوا تو اپنے حق میں اس سے دعا کروائیے گا۔ کہا اویس میرے حق میں آپ دعا کریں۔ پریشان ہو جاتے ہیں اویس قرنی، عمر بن خطاب دیکھیں اور دعا مجھ سے کروا رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر نے ان سے کہا تھا۔ آپ عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں دعا کرتے ہیں، اللہ نے مستجاب الدعوہ بنایا اویس قرنی کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ والدہ کی خدمت کیا کرتا تھا، والدہ کا خدمت گزار تھا، مستجاب الدعوہ اللہ نے بنایا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں اور ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ والدہ کے ساتھ ہمارا کیا رویہ رہتا ہے؟ والدہ کے ساتھ ہمارا اس کے سلوک کا معاملہ کتنا ہوتا ہے؟ ہم والدہ کا کتنا خیال رکھتے ہیں؟ اس کی کتنی دعائیں لیتے ہیں؟ تو اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اویس قرنی اس کا مستجاب الدعوہ ہونے کی وجہ یہی تھی کہ وہ اپنی والدہ کے خدمت گزار تھا۔ تو محترم بھائیوں، عظمت ماں پر ہم نے بات کی کہ ایک ماں اس کو سب سے زیادہ حق ہے اپنے اولاد کے اوپر کہ اولاد اس کے ساتھ اس کے سلوک کا معاملہ کرے۔ اور یہ 2 خواتین جن کا میں نے تذکرہ کیا ہے، ایک ام موسیٰ ایک ام عیسیٰ، یہ 2 خواتین 2 ماہیں ایسی ہیں جنہوں نے بہت دکھ سہا ہے اور بہت تکالیف انہوں نے برداشت کی ہے، لوگوں کی بڑی باتیں ان کو سننی پڑی ہے، اور انہوں نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل کی، اور اپنے اولادوں کی انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہے۔ اور اسی طرح ہر ماں وہ قربانی دیتی ہے، ہر ماں قربانی دیتی ہے، ہر ماں وہ کوشش کرتی ہے کہ میرے بچے جو ہے وہ سکھی ہو، وہ دکھی نہ ہو، اور ہر ماں اپنے بچے کو ہی جو ہے دودھ پلا کر اور اس کو اس طرح جو ہے اس اسٹیج پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ لیکن جب اس اسٹیج پر بچہ آتا ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ماں میرے اپنے اتنے بچے ہیں، آپ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا میں۔ تو محترم بھائیوں، ماں ہے تو پوری جہاں ہے، اگر ماں نہیں تو کچھ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جن کی ماہیں موجود ہیں ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے والد کے ساتھ اس کے سلوک کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقولوا لہذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔